دوستو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات کیسی ہوئی؟ دجال نے اپنے متعلق کیا بتایا؟ اس سے پہلے ہم حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کے واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اصلاً ملک شام میں فلسطین کے رہنے والے تھے اور وہ مذہباً نصرانی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمانی کتابوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق جہاں اور بہت سے اہل کتاب نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ اپنے وطن سے منتقل ہو کر بدوباش اختیار کر لی تھی، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی اس طرح دار ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باشندہ ہو چکے تھے، مگر تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر ہوتا رہتا تھا۔ ابو نعیم اصفہانی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ملک شام میں تھا۔ میں کسی ضرورت سے شام سے نکلا تو رات ہو گئی۔ میں نے کہا آج رات اس وادی کے بڑے جن کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جب سونے لگا تو ایک پکارنے والے نے کہا اللہ کی پناہ لو، اس لیے کہ جن اللہ کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دیتے۔ میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا محمد امیین کے رسول اللہ کے رسول بن کر مبعوث ہوئے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مقام حجون میں ہم نے اسلام قبول کیا اور ان کی اتباع کی، جنوں کی چال ختم ہو گئی، شہاب ثاقب ان کو مارے گئے، بس تم محمد جو رب العالمین کے رسول ہیں کے پاس جاؤ اور اسلام لے آؤ۔ حضرت تمیم فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی تو معبد میں گیا اور راہب سے پوچھا اور رات کی خبر دی۔ راہب نے کہا جنہوں نے تم سے سچ کہا وہ حرم سے نکلیں گے اور ہجرت کی جگہ بھی حرم ہوگی، وہ خیر الانبیاء ہیں، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ 9 ہجری کو آپ اور بھائی نعیم دونوں اپنے خاندان کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور غزوہ تبوک میں بھی شامل رہے۔ دوستو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پنسے رہے، آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں جساسہ ہوں، چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک کوئی ہیکل شخص دیکھا، اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو
उस गिरज में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा मुझे ये बताओ कि बिसान की खजूरों में फल आता है या नहीं। हमने कहा कि हाँ आता है। उसने कहा वो वक्त करीब है जब उसमें फल न आए। फिर उसने पूछा अच्छा बिहरे तबरिया के मुतालिक बताओ उसमें पानी है या नहीं है। हमने कहा पानी बहुत है। उसने कहा वो जमाना करीब है जब उसमें पानी न रहेगा। फिर उसने पूछा ज़गर के चश्मे के मुतालिक बताओ उसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं। हमने कहा उसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले उसी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा कि अच्छा नबील उम्मीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा वो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है। हमने कहा हाँ। उसने पूछा फिर क्या नतीजा रहा। हमने बताया कि वो अपने गर्दो नवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा कि सुन लो उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर लें, और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकल कर तमाम जमीन में घूम जाऊंगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रह जाएगी जिसमें दाखिल न हूँ बजुज मक्का और तैयबा के, कि इन दोनों मुकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब उन दोनों में से किसी बस्ती में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने आकर मुझे दाखिल होने से रोक देगा, और उन मुकामात के जितने रास्ते हैं उन सब पर फरिश्ते होंगे जो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। दोस्तों फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त कैस कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी मिंबर पर मारकर फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है। ये जुमला 3 बार फरमाया। देखो क्या यही बात मैंने तुमसे बयान नहीं की थी। लोगों ने कहा कि जी हाँ आपने बयान फरमाई थी। उसके बाद फरमाया देखो वो बहर शाम या बहर यमन बिल्कुल मशरिक की जानिब है, और उसी तरफ हाथ से इशारा फरमाया। उम्मीद है हिस्ट्री वाइज की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।